الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل. جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبات، ان کی درخواستیں اور ان کی طلب کے سلسلے میں درس پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کیا کیا چیزیں طلب کی، کیا کیا چیزیں مانگی. ٹھیک ہے، 2-3 مورد کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا. سب سے پہلی چیز جو حضرت موسیٰ نے طلب کی وہ ظرفیت تھی، رب اشرح لی صدری. ٹھیک. دوسری چیز جو طلب کی تھی وہ کام میں، معمولیت میں سہولت اور آسانی کی، کہ اللہ کی مدد سے ان کا کام سہل اور آسان ہو جائے. یسر لی امری. تیسرا مطالبہ اور تیسری درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان رسا. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ مشکل تھی. بعض کہتے ہیں کہ لکنت تھی زبان میں، بعض کہہ رہے ہیں کہ نہ لکنت نہیں تھی. جو فصاحت ہونی چاہیے، جو بلاغت ہونی چاہیے گفتگو میں، فصاحت اور وہ بلاغت نہیں تھی. اور ہو سکتا ہے کہ یہی احتمال زیادہ قوی ہو، چونکہ بعد کی آیت میں جہاں حضرت ہارون کی وزارت کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں کہتے بھی ہیں کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیا جائے یا میرے ساتھ ان کو بھی لگایا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. بہر صورت ماجرا جو بھی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان رسا کی درخواست کی کہ زبان کی جو بھی مشکل ہے وہ مشکل آسان ہو جائے، ختم ہو جائے. سہولت کے ساتھ، سلاست کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے، دوسروں کے سامنے رکھ سکے. تو یہ تیسری درخواست ہے، زبان رسا، زبان فصیح، ایسی زبان کے جو سہولت اور آسانی کے ساتھ بہترین انداز میں کسی بھی بات کو ذکر کر سکے، بیان کر سکے. ٹھیک. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. وہ حلول، ٹھیک ہے، حل کرنا یعنی کھولنا. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو. میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دیں، یعنی میری زبان میں جو بھی مشکل ہے اس مشکل کو ختم کر دیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. میری زبان کی گرہ کو باز کر دیں، کھول دیں. یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. کلمہ عقدتاً بصورت نکر آمد است، بنابراین گشودن گرہ خاصی مورد نظر است کہ با عنایت به عیبات یا لغت زبان بوده است و یا عدم فصاحت کہ به همین دلیل هارون را به حرمت طلبی. کہہ رہے کہ آیت کریمہ میں کلمہ عقدہ نکرہ کی صورت میں آیا ہے، معرفہ نہیں ہے. عقدتاً ہے نا، اگر معرفہ آیا ہوتا تو کہتے وَاحْلُلْ العقدۃ، ہے نا. کیا ہے؟ عقدتاً نکرہ کی صورت میں آیا ہے. نکرہ اس لیے آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ایک خاص گرہ کی طرف تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاص مشکل کی طرف تھی، کہ جس کی طرف بات کی آیت میں بھی توجہ دی گئی ہے. کلمہ عقدتاً بصورت نکر آمد است، کلمہ عقدہ نکرہ کی صورت میں آیا ہے. بنابراین لہذا گشودن گرہ خاصی مورد نظر است، ایک خاص گرہ کھولنے کی بات کہی گئی ہے. خاص گرہ کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ با عنایت میں آئے بات، کہ جو اس کے بعد کی آیت ہے جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. یا لکنت زبان بودے اس، یہ گرہ خاص یا تو زبان کی لکنت تھی، بولنے میں ان کو
دشواری تھی، زبان لکنت کر رہی تھی، یا عدم فصاحت، یا فصاحت نہیں تھی ان کی زبان میں. ان دو مشکلوں میں سے کوئی ایک تھی. بہمین دلیل ہارون را بے کمک طلبی، بار صورت ان دونوں میں سے کوئی ایک مشکل نہیں ہو. مشکل ہے بار صورت، چاہے لکنت زبان کی مشکل رہی ہو یا عدم فصاحت کی مشکل رہی ہو. جو بھی مشکل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل کے حل کی دعا کی. ٹھیک، اور اسی وجہ سے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا لکنت زبان یا عدم فصاحت رکھتے تھے، اسی وجہ سے ہارون کو مدد کے لیے طلب کیا کہ اگر ہارون میرے ساتھ رہیں گے تو میں نہیں تو ہارون کیا ہے ہماری بات کو اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. وَأَخِي ہارون وَأَفْصَحُ مِنِّي، میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے، جن کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْعٍ يُصَدِّقُنِي، ان کو بھی میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری مدد کرے اور میری تصدیق کرے. تصدیق بھی کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور مدد بھی کریں گے. جو پیغام پہنچانے میں مجھے مشکل ہوگی وہ پیغام میں ہارون کے ذریعے سے پہنچواؤں گا. وَأَخِي ہارون، میرے بھائی ہارون ہوا افصح منی لسان، ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِي، انہیں بھی میرے ساتھ بھیجی. ردا کا مدد کرنا، نصرت کرنا، یاری کرنا. یصدقنی، یصدقو یعنی ہارونی میری مدد بھی کریں گے اور میری تصدیق بھی کریں گے. تو یہ تیسری چیز تھی جو حضرت موسیٰ نے اللہ سے طلب کی، زبان رسا، زبان فصیح. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، اپنی خاندان سے ایک وزیر کا مطالبہ کیا. اپنی ہی خاندان سے ایک وزیر کی درخواست کی. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، خدایا میری خاندان سے میرے لیے ایک وزیر معین فرما. ہارون اخی، میرا بھائی ہارون وہ وزارت کے لیے زیادہ مناسب ہیں. وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور اس وزارت کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے امور میں انہیں شریک قرار دے. ظاہر سی بات ہے ایک اکیلا انسان طاقت کم ہوتی ہے، جب ایک اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو طاقت بڑھ جاتی ہے. ایک کام ایک اکیلا انسان اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا جتنی آسانی سے دو لوگ مل کر کے شرکت والا کام سہولت اور آسانی سے انجام پائے. میرے تنہا راہ متبع ساختن بنی اسرائیل، ترویج توحید و ذکر حق در جامع ہو کہ در چنان شرائطی پہ ہمکاری شخص مورد اعتمادی نیاز داشت. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، معجزہ دیا تھا، سب کچھ تھا، تو پھر وزیر کی درخواست کیوں کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو متنبع کرنا تھا، ان کو بیدار کرنا تھا، توحید کی ترویج کرنی تھی، سماج اور معاشرے میں حق کو نافذ کرنا تھا، حق لوگوں تک پہنچانا تھا. تو اس طریقے کے حالات میں، اس طریقے کی شرائط میں ایک قابل اعتماد شخص کی مدد کی ضرورت تھی. کوئی ساتھ ہو جاتا، کوئی ناصر، کوئی مددگار ہو جاتا تو کام سہل اور آسان ہو جاتا. اس لیے نہیں بھی بناتے تب بھی کام کرتے ہی اپنی رسالت کو انجام دیتے. معمولیت تھی ان کی، اپنی معمولیت کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتے. لیکن انہوں نے درخواست دی اور اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کی درخواست کو قبول کیا ہے. تمام مطالبات، تمام درخواستیں پوری کی ہیں.
تنہا راہ متبع ساختن بنی اسرائیل کو بیدار کرنے کا واحد راستہ، بنی اسرائیل کو بچانے کا کہہ دیں، نجات کا جو راستہ تھا وہ ترویج توحید کو سماج اور معاشرے میں رائج کرنے کا راستہ، بذکر حق در جامع بود، اور سماج اور معاشرے میں ذکر حق کرنا تھا۔ یہ تمام ذمہ داریاں تھیں، یہ تمام فرائض تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کو نجات دیں، توحید کی ترویج کریں، سماج اور معاشرے میں حق کا بول بالا ہو، حق کو نافذ کریں کہ در چنان شرائطی اس طریقے کی معمولیت، اس طریقے کے فرائض کو انجام دینے میں بے ہمکاری شخص مرید اعتماد نیاز داشت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قابل اعتماد شخص کی مشارکت اور نصرت اور مدد کی، تعاون کی ضرورت تھی۔ اس لیے کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکے، ونذکرک کثیرا، اور زیادہ سے زیادہ تجھے یاد کر کے، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو بصیر ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب تیرے سامنے، وہ سب تو دیکھ رہا ہے۔ چلیں، یہ تیسرا مرحلہ تمام ہو گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخواستیں اور ان کے مطالبات کو ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبات، جو درخواستیں خدا کی بارگاہ میں رکھی، کیا اللہ نے ان کی یہ درخواستیں قبول کی یا نہیں کی؟ قبول کی ہے۔ یہ ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوالات کیے ہیں ہم نے اس کا جواب دے دیا، یعنی آپ کی درخواستیں ہم نے قبول کر لی، آپ کے مطالبات ہم نے پورے کر دیے۔ در ان مرحلے درخواست مشترک موسیٰ و ہارون علیہ السلام کہ بطور غیر مستقیم طلب یاری الہی بود نیز پذیرفتے شد۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شخصی مطالبات تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی شخصی درخواستیں تھیں اور مستقیماً تھی۔ کچھ درخواستیں حضرت موسیٰ اور ہارون کی ایک ساتھ میں تھی، اور وہ درخواستیں اور وہ مطالبات غیر مستقیم تھے۔ اللہ نے اسے بھی سنا، اسے بھی قبول کیا، اور نتیجہ یہ کہ جو کچھ حضرت موسیٰ نے اور اس کے بعد پھر ہارون نے مل کر کے اللہ سے درخواست کی، مطالبہ کی، قدرت نے اسے بھی منظور کیا۔ در ان مرحلے درخواست مشترک موسیٰ، کہہ رہے کہ اس مرحلے میں موسیٰ اور ہارون کی جو مشترک ملی جلی جو درخواست تھی، مطالبہ تھا کہ بطور غیر مستقیم، جو غیر مستقیم طریقے سے جو طلب یاری الہی بود، کیا ہے، خدا سے مدد جو طلب کی تھی دونوں نے غیر مستقیم طریقے سے، پذیرفتے شد، ان کے یہ مشترک درخواست بھی منظور کی گئی، قبول کی گئی۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف، پروردگارا ہم تو ڈر رہے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ ان یفرط، کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، افراط نہ کرے، زیادتی نہ کرے ہمارے اوپر، اور ان یطغی، کہیں بغاوت نہ کر دے، پکڑ کے کہیں کہ انہیں جیل میں ڈال دو، سولی پہ چڑھا دو، گردن کاٹ دو، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قال، تو اللہ نے کہا، لا تخافا، تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و آرا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، گویا تم ہماری نگرانی میں ہو، ہماری محافظت میں ہو، لہذا اب اپنی معمولیت کو بلا خوف و خطر انجام دو۔
یہ درخواست غیر مستقیم تھی، اس میں نہیں ہے نا، وہاں باقاعدہ طور پر مطالبے کی صورت میں، درخواست کی صورت میں بات رکھی گئی ہے مشیت کے سامنے، لیکن یہاں مطالبہ تو نہیں کیا گیا ہے، بتایا گیا کہ ہم ڈر رہے ہیں، خوف ہے ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں بغاوت نہ کر دے، تو یہ اس درخواست غیر مستقیم کو بھی اللہ نے منظوری دی، کہا چلو ڈر رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ درس بھی تمام ہو گیا، اب یہاں سے سوالات ہیں۔ اوصاف و مقامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے مقامات کو بیان کیجیے۔ وحی نبوت اور وحی رسالت حضرت موسیٰ شرح دیں، فرق کیا ہے وحی نبوت اور وحی رسالت میں، اس کی شرح دیجیے۔ تیسرا سوال ہے معجزات حضرت موسیٰ چه ویژگی ہائی داشت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کی کیا خصوصیات تھی، کیا امتیازات تھے۔ نمبر 4 درخواست ہے حضرت موسیٰ از خداوند پس از برگزیده شدن به رسالت چه بود، اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو رسالت کے لیے انتخاب کر لیا اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کیا درخواستیں کی۔ یہ آج کا جو درس تھا مکمل، یہ اس کا جواب ہے۔ اب یہاں چقیدہ ہے، چقیدے کے بعد دعانے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نبوت حضرت موسیٰ بخشد دعوت قسمت اکبر، اور اس میں بھی 2 قسمت میں میرے خیال سے 2 حصوں میں اس درس کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ جو دیکھا جائے گا۔